حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ہمیں نئے نئے سال عطا فرماتا ہے اور ہمیں مہلت دیتا ہے۔ جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ اس نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمت بھی اسی کی ہے، فضل بھی اسی کا ہے، اور اس کے لیے ہم ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے اور قلم نے ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو سارے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، سفارش کرنے والے بھی وہی ہیں، اور حوض کوثر بھی انہی کو قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اعلیٰ مقام بھی دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر، ان سب پر بہت رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں۔ اس کے بعد اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو کہ دنیا گزرگاہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں، پھر اس کو نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہے اور نہ لوگوں کا فائدہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کی عمریں بہرحال مختصر ہیں، تو اے اللہ کے بندے ایسا کام کرو کہ جس کا اثر اس دنیا میں قائم رہے اور جس کا اجر قیامت میں تمہیں ملے، اور اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، سبق سیکھو ان چیزوں سے جو آپ کو دن اور رات میں نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھو کہ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گزرتی چلی جاتی ہیں۔ عبرت پکڑو دن اور رات کے گزرنے سے، اور سبق سیکھو، یاد کرو کہ دیکھ کس طرح سال اور مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو آ چکا ہے، جو آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو آپ کو سبق دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ کرو، اپنی راتوں کو اور اپنے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دو، اس سے پہلے کہ آپ کی وفات کا وقت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لو اور راضی کر لو، ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی موت آئے تو آپ پچھتاوے کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس وقت مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حالوں کو خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پلٹتا رہتا ہے، ہر لمحے میں جو وہ گزارتا ہے، جو سانس بھی وہ لیتا ہے اللہ کی نعمت سے لیتا ہے۔ جتنی مرتبہ آنکھوں کو جھپکتا ہے اللہ کی نعمت سے جھپکتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں جن کو انسان گن ہی نہیں سکتا۔ اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ کی عطاؤں کو یاد کرو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ سانس لے رہے ہو تو بہت سے لوگ ہیں جو کسی ڈیوائس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پورے توانائی کے ساتھ جی رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح نہیں جی پا رہے۔ اس چیز پر غور کرو، ان لوگوں پر غور کرو کہ جو آزمائشوں کا شکار ہیں، جو مصیبتوں کا شکار ہیں، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے اموال کے حوالے سے، یا اپنے ارد گرد جتنی چیزیں ان سے وابستہ ہیں ان میں مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ یقیناً انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ناشکرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ نعمتوں میں اولین نعمت اور سب سے بلند نعمت اور سب سے جامع نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبودیت کو صحیح معنوں میں ادا کر دینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پتھروں، درختوں
اور جو جانور ہیں ان کی پوجا کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، شرک سے بچنے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے اور بے دینی سے اور شرک وغیرہ سے دور کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے اپنے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کر دیا ہے، اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دی ہے۔ اس صورت کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے اندر کتنی عظیم نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضل فرمایا تھا اور ان کو عظیم فتح نصیب فرمائی تھی۔ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی، فتح آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تک کی تسبیح بیان کرنا اور اس سے معافی مانگنا، یقیناً وہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ایک انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ سو جاتے ہو، آپ کو درد نہیں ہوتی، آپ اٹھتے ہیں، آپ کسی مصیبت کی خبر نہیں سنتے، آپ بہت بڑی نعمتوں میں ہیں جن کے ساتھ ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نعمتوں کو یاد کرو اور چھوٹی چھوٹی فکریں اور چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ نہ سوچو کہ آپ نعمتوں سے محروم ہو۔ اگر آپ کو بڑی نعمتیں یا بڑی مصیبتیں نظر آ جائیں تو آپ سمجھ جاؤ کہ جتنی مصیبتوں میں آپ ہو وہ بہت چھوٹی ہیں۔ آپ دیکھو کہ آپ اس ملک میں ہو جو امن والا ہے، یہاں دین بھی محفوظ ہے، آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہو، آپ کا گھر محفوظ ہوتا ہے، آپ کے گھر والے محفوظ ہوتے ہیں، آپ کے مال محفوظ ہوتے ہیں، آپ آتے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر بار کو پوری صحت کے اندر اور امن کے ساتھ اکٹھے رکھا ہے۔ آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہو جو بڑے پرسکون ہیں اپنی زندگی میں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کو یاد رکھنے کا اور ان کو ہمیشہ قائم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے اور نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اللہ کے لیے جھکا جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کی تعظیم کی جائے۔ نعمتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کو بڑھانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ شکر ایسی چیز ہے جو موجودہ نعمتوں کو روک کے رکھتا ہے اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان کو لانے والی اور حاصل کرانے والی چیز ہے۔ اے مسلمانوں، شکر دل سے بھی کیا جاتا ہے، زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور کاموں سے بھی کیا جاتا ہے۔ شکر اعتقاد سے بھی کیا جاتا ہے کہ یقین رکھے انسان کہ نعمتیں دینے والا اور نعمتوں کا مالک، وہ جو نعمتوں سے نوازتا ہے وہ اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک، وہی ہے جو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ اس معاملے میں کوئی مخلوق کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں رکھتا، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ جو اس بات کو یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں تو وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کر پائے گا۔ جو یہ یاد رکھ لے گا، جو جان لے گا کہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، وہی صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکتا ہے۔ زبان سے شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے، نہ تکبر کرتے ہوئے، نہ دکھاوا کرتے ہوئے اور نہ لوگوں کے اوپر اپنی بڑھوتری بیان کرتے ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے۔ اللہ کے نعمتوں کا ذکر یوں کرنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے، یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے یہ کہے میرے پاس تو بہت کچھ ہے جبکہ دوسروں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسی صورت ہو تو انسان کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ نعمتوں کو بیان کرنا شکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جہاں تک اعمال کی بات ہے تو شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو ان کاموں میں لگایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، ان چیزوں سے بچا جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ نعمتوں کو یاد کرنے، ان کا احساس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوچھے کہ اگر تم سے یہ نعمت چھن جائے تو تمہارا حال کیا ہوگا۔ کتنی
محنت تم کرو گے ان نعمتوں کو واپس لینے کے لیے، دنیا کے کتنے خزانے ہیں جن کو تم صرف ایک نعمت واپس لینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، اگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو وہ برقرار رہتی ہیں، اگر ان کی ناشکری کی جائے تو وہ بھاگ جاتی ہیں۔ نعمتیں بھاگ جاتی ہیں، ان کو روکنے کا طریقہ صرف شکر ہی ہے۔ جو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے علاوہ کیا کرے گا، کون سا حق ادا کرے گا؟ تو اے اللہ کے بندے، اپنا خیال کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے رب کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، مشکل وقت میں وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ توفیق اگر انسان کو چاہیے، یا اگر انسان کو شکر کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ نعمتوں کو برقرار رکھنے اور ان کا احساس پیدا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ قاعدہ بہت شاندار ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو آپ سے بھی زیادہ مصیبتوں میں ہیں، جو آپ سے کم نعمتیں رکھنے والے ہیں، یوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید شکر ادا کر پاؤ گے۔ ایک نیک شخص نے اپنے پیاروں کو لکھا کہ صبح ہوئی ہے تو ہمارے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا شکر ادا کریں، ان واضح چیزوں کی جو ہمیں محبوب ہیں یا ان پوشیدہ چیزوں کی جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہو، لیکن جب آپ کے اوپر کوئی نعمت آتی ہے تو اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر بلند ہے اور اس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اس کی تعظیم میں اور اس کی بندگی میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ تھے اور فضیلت کے ترازو میں بھی سب سے بلند ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے اوپر، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں کے اوپر جو واقعی سنجیدگی کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ یاد رکھو کہ کسی چیز کو لے کے یا کسی مصیبت کو لے کے ناشکری جیسے الفاظ نہ نکالو۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بہت ساری نعمتیں ملی تھیں لیکن انہوں نے ناشکری کی تھی اور پھر ان سے وہ نعمتیں چھن گئی تھیں۔ انسان ایک ہی حال میں کبھی نہیں رہ سکتا۔ کتنے امن والے تھے جو ڈر رہے ہیں، کتنے صحت مند تھے جو بیمار ہیں، کتنے امیر تھے جو غریب ہو گئے، کتنے ایسے ہیں جو پہلے سب کچھ کر سکتے تھے اب وہ عاجز ہو گئے ہیں۔ ابلیس کا طریقہ چھوڑ دو، نعمتوں کو بھولنے اور ان کو کمتر اور حقیر سمجھنے کا راستہ چھوڑ دو۔ انسان یقیناً بڑا ناشکرا ہے، مصیبتوں کو گنتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ نعمتوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے اور زوال کا سبب ہے، اور اگر شکر ادا کیا جائے تو نعمتیں برقرار اور ہمیشہ رہتی ہیں۔ جو نعمت کو حقیر سمجھے وہ نعمت کو دیکھتا ہے، نعمت دینے والے کو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ کو کوئی نعمت آپ کو نہیں ملتی یا وہ آپ سے چھین جاتی ہے تو آپ اس کے سبب کو تلاش کرو، آپ کو یقیناً یہی ملے گا کہ آپ سے نعمتیں اسی لیے چھینی گئی ہیں کہ آپ ناشکرے ہیں۔ اور اگر آپ توبہ کر لیں گے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے اور عزم کر لیں گے کہ آپ ناشکری نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قریب اس نعمت سے دوبارہ نواز دیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملتے تو پھر آپ جاہل ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ نے کتنے گناہ اور کتنی غلطیاں کی ہیں۔ جو چیزیں آپ کو ملی ہیں ان کے اوپر خوش نہ ہو، جو چیزیں آپ کو نہیں ملی ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ جو کثرت سے حمد و شکر اور ثنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی سعادت کے کیا کہنے، وہ بہت خوش رہتا ہے۔ نعمتوں کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی کو جانا جائے اور انسان کی کمزوری کو محسوس کیا جائے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ پر رحم فرمائے، اللہ کو یاد کرو، یاد رکھو، اور اپنے اس سال کی ابتدا
بھلائیوں کے ساتھ کرو، نعمتوں کو یاد کر کے شکر کے ساتھ کرو۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ یاد رکھو کہ آپ ایسے دنوں میں ہو جو بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ اس میں روزے رکھیں۔ عاشوراء میں فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہوئے یوں نہیں دیکھا جیسے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو اس دن کا روزہ رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد میں ملا کے ایک روزہ رکھے، اور جو تینوں دن کے روزے رکھ لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو خوش ہو جاؤ، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے۔ درود و سلام بھیجو اس نعمت پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ رحمت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صحابہ کرام سے۔ اے اللہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ و تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی اے اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، کرم فرمانے والے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ کفر اور کافروں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اپنے دین کی نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما۔ ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار ہوں۔ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے امام کی اور حکمران کی، خادم الحرمین الشریفین کی تائید فرما۔ اس کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا۔ اسے وہ کابینہ نصیب فرما جو نیکی میں اس کی مدد کرے۔ اس کے ذریعے اسلام کا علم بلند فرما۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق اور ہدایت کے اوپر جمع فرما دے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے مددگاروں کو توفیق عطا فرما کہ وہ حق کے اوپر قائم ہو جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں اور وہ کام کریں جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تیرے کتاب میں آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہیں۔ انہیں اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا بنا، انہیں حق اور ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان کا معین، مددگار، ان کا نگہبان بن جا، ان کے معاملے کو سنبھال لے، ان کو اے اللہ وحدت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کا معاملہ سنبھال لے۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا نصیب فرما، وہ بے لباس ہیں ان کو لباس نصیب فرما، وہ پیدل ہیں ان کو سواریاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو شاندار نصرت عطا فرما۔ اے کتاب نازل فرمانے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے احزاب کو ہرانے والے، یہودیوں کو ہرا دے جو غصب کرنے والے ہیں، جو حملہ آور ہیں، جو قبضہ آور ہیں۔ اے اللہ وہ بہت فساد برپا کر چکے ہیں۔ اے اللہ وہ بہت فساد برپا کر چکے ہیں، بہت ظلم کر چکے ہیں۔ اے اللہ ان کی چالوں کو انہی پر لٹا دے۔ اے اللہ ہمیں برے لوگوں کی برائیوں سے اور چال بازوں کی چالوں سے اور دن اور رات کے ہیر پھیر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں توبہ اور مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ فضیلت الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ نے جو آج میسیج دیا وہ یہ تھا کہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ رہنے کا مقام نہیں ہے، ٹیمپریری لائف ہے، اس کے بعد انسان گزر جاتا ہے۔ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے جھگڑا جائے یا سارا ٹائم اسی میں صرف کر دیا جائے۔ آخرت
کو اگنور کیا جائے اس کی وجہ سے، یہ دنیا اس لائق نہیں ہے، بلکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں عمل کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت جلد انسان کو یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس کو نیکیوں میں لگانا چاہیے اور کثرت سے اس میں نیکیاں کما لینی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، کیسے سال گزرتے جا رہے ہیں، کیسے مہینے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سالوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم توبہ سے غافل رہیں، اللہ کی طرف رجوع سے غافل رہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں یا جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے اور وقت دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کرو۔ تو استغفار کرو، اللہ سے رجوع کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کی نعمتیں جو آپ کے اوپر ہیں وہ ان گنت ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص ہر وقت میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کو جھپکتا ہے تو اللہ کی توفیق سے جھپک رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اٹھ کے چلتے ہو تو یاد رکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چل نہیں پاتے۔ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کسی مصنوعی آلے کے بغیر سانس نہیں لے پا رہے۔ اگر آپ زندگی میں خوشی میں اپنے وقت کو گزار رہے ہو تو یاد رکھو بہت سے لوگ ہیں جو ان خوشیوں سے محروم ہیں۔ لیکن وہ عظیم ترین نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ان ساری نعمتوں سے عظیم ہے جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اور وہ نعمت اسلام کی ہے، ایمان کی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ کو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بت پرست نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ان چیزوں کی عبادت کرنے والا نہیں بنایا جن کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ نہ پتھروں کو ہم پوجتے ہیں، نہ درختوں کو ہم پوجتے ہیں، نہ جانوروں کو ہم پوجتے ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا ہے جس میں صرف اللہ کے لیے جھکا جاتا ہے۔ آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، لوگوں کے لیے اس کو پسند فرما لیا ہے، اور اس طرح میں نے اپنی نعمت کو پورا کر لیا ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی شاندار تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کو نعمتیں مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، جیسے سورۃ النصر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح مل جائے، اور دیکھو کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب شکر انسان کرتا ہے نعمتوں کا تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ شکر نعمتوں کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے اور ان کے اضافے کا سبب ہے۔ اگر انسان شکر کرے گا تو نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو بہت یقینی چیز ہے کہ میں لازماً آپ کو مزید عطا فرماؤں گا۔ اور شکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک شکر ہے زبان کے ذریعے، ایک شکر ہے دل کے ذریعے، ایک شکر ہے ہاتھوں کے ذریعے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ انسان دل سے یہ سمجھے اور یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ اس نعمت کو دینے میں کسی شخص کا اللہ کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس نے ان نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ تو یہ دل کا عقیدے کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو بیان کرے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے جتائے کہ بھئی میرے پاس تو بڑا کچھ ہے آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ تواضع اور عاجزی انسان کے اندر پیدا ہو، وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ جو میں نے کمایا ہے، جو کچھ میرے پاس آپ کو نظر آتا ہے، یہ میرا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر۔ تو اس طرح انسان اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور ساری بھلائیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذکر کرے کہ جو نعمتیں میرے اندر ہیں، جو صلاحیتیں میرے اندر ہیں، جو کچھ تم میرے اندر دیکھتے ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس خالق کا ہے جس نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ زبان کا شکر ہے۔ اور ہاتھوں کا اور اعضاء کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال کیا جائے۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر بے شمار ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں آپ کے اوپر۔ آپ ذرا سوچیں،
نعمتوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو ذرا سوچ کے دیکھیں کہ فلاں نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہے اگر وہ آپ سے چھن جائے تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی. جو ٹانگ آپ کو ملی ہے جس کے اوپر آپ چلتے ہو اگر یہ آپ سے چھن جائے تو اس کو دوبارہ لینے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، مصنوعی بنانے کے لیے، علاج معالجہ کرنے کے لیے دنیا کی کون کون سی نعمت ہے جو آپ کے اوپر ہے اس ٹائم، کتنے خزانے جو آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جو آپ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ یہ نعمت مل جائے سارے خزانے لے لیے جائیں. کتنی اس کے علاوہ نعمتیں ہیں جن سے اگر ایک بھی چھن جائے تو انسان اپنی ساری جمع پونجی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنی عظیم اور بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. غفلت میں نہ رہیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو یاد رکھیں، ان کے حوالے سے غفلت میں نہ رہیں. اگر آپ بھول گئے نعمتوں کو، غفلت میں پڑ گئے، سوچا کہ یہ نعمت چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان قریب وہ نعمت زائل ہو جائے گی. جو نعمت بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ نعمتوں کو یاد رکھیں گے تو وہ نعمتیں بڑھ جائیں گی. اگر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا آپ سے اگر کوئی بھی نعمت چھن جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں ناشکری کی ہے. اگر آپ کو ناشکری مل جائے تو آپ اس کی اصلاح کریں، توبہ کریں، اور اگر آپ کو کہیں ناشکری نہیں ملتی تو آپ جہالت کا شکار ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کہاں ناشکری کی ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں اور توفیق مانگیں اللہ سے کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی قدر کرنے کا ہنر سکھائے اور نعمتیں برقرار رکھنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اس کے بعد جو محرم کا مہینہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ حج کا مہینہ ختم ہوا ہے تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے. اس کے اندر عاشوراء کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خود روزے رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ اس میں روزے رکھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی خاص دن کے روزے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں سوائے عاشوراء کے دن کا. تو جو اس دن کو روزہ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے ایک دن ساتھ ملا کے یا اس کے بعد ایک دن ساتھ ملا کے یا تینوں دن کے روزے رکھ لے تو بہت اچھا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال آپ کو عطا فرمایا ہے نیا، اس سال کو شروع کریں ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی نعمت جو آپ کو عطا فرمائی ہے، جو وقت آپ کو عطا فرمایا ہے، ان میں بھلائیاں کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت نوازے اور نعمتیں عطا فرمائے. ناظرین، یہ تھا مکی خطبہ.